بدبخت حسن یاری، ظالم بدبخت، تو نے کہا کہ شیخین سے ذرہ برابر یعنی ابو بکر و عمر سے تھوڑی سی محبت رکھنے والا کافر ہے، دوزخی ہے۔ اس طرح تو نے تمامی امت، تمام اصحاب مصطفیٰ علیہ السلام و علیہ رضوان اور تمام اہل بیت، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور تمام ائمہ اہل بیت کو کافر قرار دے دیا۔ اور تو کتنا ملعون ہے ظالم، تو کسی انگریز کی اولاد ہے یا پکے یہودی کی اولاد ہے؟ بدبخت کون ہے تو دین اسلام کا اتنا بڑا دشمن؟ تجھے پتہ نہیں کہ ابو بکر صدیق و عمر رضی اللہ تعالی عنہما کون ہیں؟ میں عربی عبارت نہیں پڑھ رہا، صرف اردو ترجمہ پڑھ رہا ہوں تاکہ جلدی ہو جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اٹھے، ابو بکر کے حق میں تعریفی کلمات کہے، آپ نے ان کی فضیلت اور سبقت اسلام کا تذکرہ کیا کہ تو اول المسلمین ہے اے ابو بکر۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف بڑھے اور ان کی بیعت کر لی۔ لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف متوجہ ہوئے اور انہوں نے کہا آپ نے صحیح فیصلہ کیا اور بہت بہتر کیا۔ یہ شیخ ابو الحسن اربلی شیعہ جو ہے وہ لکھ رہا ہے، ظالم تجھے شرم آنی چاہیے۔ یہ کشف الغمہ فی معرفت الائمہ اس کتاب میں یہ لکھ رہا ہے، دوسری جلد ہے، صفحہ نمبر 101 ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سیدنا علی المرتضیٰ فرماتے ہیں اس خلافت کی ذمہ داری کے سب سے زیادہ حقدار ابو بکر صدیق ہیں، کیونکہ وہ صاحب غار ہیں، اور ہم ان کی بزرگی بھی پہچانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں انہی لوگوں کو نماز پڑھانے کا حکم دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں انہی لوگوں کو نماز پڑھانے کا حکم دیا۔ یہ شیخ ابی الحدید شرح نہج البلاغہ میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قول نقل کر رہی ہیں، تو کیا علی ابو بکر عمر سے محبت کرنے کی وجہ سے نعوذ باللہ کافر تھے؟ ظالم مردود۔ اسی شیخ ابی حدید نے نقل کیا ہے کہ علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے خیال میں اسلام میں ان سب سے افضل اور ان سب سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول کے خیر خواہ خلیفہ اول ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خلیفہ دوم جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ پھر آپ قسم فرماتے ہیں وَلَا عَمْرِي، میری عمر کی قسم، ان مکانہما فی الاسلام العظیم، ان دونوں ہستیوں کا مقام اسلام میں بہت عظیم ہے۔ وَإِنَّ الْمُصَابَ بِهِمَا لَجُرْحٌ فِي الْإِسْلَامِ شَدِيدٌ، ان کے چلے جانے کی رحلت کی وجہ سے اسلام کے لیے شدید دکھ کا باعث بنا ان کا جانا۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں پر رحمت فرمائے اور ان کے عمل کا انہی احسن صلہ عطا فرمائے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے۔ پھر شیخ طوسی امالی کے اندر کیا کہہ رہے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، ابو بکر صدیق کے بارے میں آپ نے کیا کہا اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیا کہا؟ شیخ طوسی کیا لکھ رہے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو بکر و عمر کے بارے میں کیا فرمایا؟ فرمایا میں نے حضرت ابو بکر کی بیعت کی جیسے کہ تم نے بیعت کی، یعنی رضامندی سے صحابہ نے کی اور رضامندی سے حضرت علی نے۔ میں نے مسلمانوں کی جمعیت کو توڑنے اور ان کی اجتماعیت میں تفرقہ ڈالنے کو ناپسند کیا۔ پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بعد اس امر خلافت کے لیے حضرت عمر کو مقرر کیا، سو میں نے حضرت عمر کی بیعت کی جیسے تم نے بیعت کی۔ اے لوگو تجھے شرم آنی چاہیے، حضرت علی کو کافر قرار دے رہا ہے تو اپنے فتوے سے، بدبخت، اور دیگر ائمہ اکرام کو تو کافر قرار دے رہا ہے۔ شیخ طوسی تلخیص شافی میں کہتے ہیں کہ کسی نے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ کبھی کبھار یہ کہتے ہیں اور ہم سنتے ہیں
کہ اللہم اصلحنا بما اصلحت بہ الخلفاء الراشدین المہدیین، اے اللہ تو ہمارے معاملات اس طرح درست فرما دے جیسے تو نے ہدایت یافتہ خلفاء راشدین کے معاملات درست فرمائے۔ تو ان سے کون مراد ہیں خلفاء راشدین؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی دونوں آنکھیں بار آئیں، پھر انہوں نے آنسو ضبط کرتے ہوئے فرمایا وہ میرے دو محبوب تھے، دوست تھے میرے دو۔ کیا علی رضی اللہ تعالیٰ کافر ہو گئے ابو بکر صدیق کو اور عمر فاروق کو اپنا دوست بنا کر؟ دوستو کچھ تو غور کرو، یہ بدبخت کس طرح بھونک رہا ہے، ٹونک رہا ہے۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا خیر خواہ نہیں، اہل بیت کا خیر خواہ نہیں، اصل دشمنی ان یہودیوں کی اسلام کے ساتھ ہے۔ اور چونکہ ابو بکر و عمر وہ ہیں جنہوں نے اپنے خون کا، اپنے پسینے کا نذرانہ پیش کر کے درخت اسلام کی آبیاری فرمائی، یہ دونوں میرے محبوب ہیں۔ اور تمہارے چچا، اے پوچھنے والے، یعنی یہ پوچھنے والا حضرت علی رضی اللہ عنہ کا صاحبزادہ تھا، تیرے چچا ابو بکر و عمر ہیں، وہ دونوں ہدایت کے امام تھے۔ تم کہتے ہو کسی اور کو امام مانا جائے تو بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، تو حضرت علی خارج ہو گئے؟ آپ فرماتی ہیں وہ ہدایت کے امام تھے، امام الہدا و شیخ الاسلام، اور دونوں شیخ اسلام، اسلام کے پہلے اور دوسرے شیخ تھے، ایک پہلا امام ایک دوسرا امام، اور دونوں ہدایت کے امام، قریش کے عظیم فرد تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ دونوں مقتدا تھے، امام تھے، یعنی حضرت علی بھی ان کو اپنا مقتدا اور امام مان رہی ہیں، اور امام ہدایت۔ جس نے ان دونوں کی پیروی کی وہ محفوظ ہو گیا، اور جو ان کے آثار پر چلا وہ صراط مستقیم کی طرف ہدایت پا گیا، اور جس نے ان دونوں کا دامن تھام لیا وہ اللہ کی جماعت سے ہے، حزب اللہ سے ہے۔ حزب اللہ کون ہے؟ علی فرماتے جس میں ابو بکر ہیں اور فاروق اعظم، اور اللہ کی جماعت ہی فلاح پانے والی ہے۔ شیخ عباس قمی منتہی الاعمال میں فرماتے ہیں امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ تعظیم کیا کرتے تھے۔ انہوں نے حضرت معاویہ کے ساتھ اپنی صلح میں ان پر یہ شرط عائد کی تھی کہ وہ دونوں کے نقش قدم پر چلیں گے، وہ کتاب اللہ، سنت رسول اور سیرت خلفائے راشدین پر عمل کریں گے۔ ظالم امام حسن بھی تیرے نزدیک کافر ہو گئے جو اتنا زیادہ پیار کرتے تھے حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ۔ شیخ ابو الحسن اربلی کشف الغمہ فی معرفت ائمہ میں لکھتے ہیں کہ میں امام محمد بن علی بن الحسین الباقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے، وہ عروہ بن عبداللہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ میں نے امام جعفر محمد بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابو الحسن الاربلی کشف الغمہ فی معرفت الائمہ، شیخ ابو الحسن اربلی کشف الغمہ فی معرفت الائمہ میں لکھتے ہیں، نقل کرتے ہیں کہ حضرت امام محمد بن علی سے تلوار کی تزئین اور آرائش کے متعلق پوچھا گیا کہ کیا تلوار کو سجانا، اس کی تزئین کرنا جائز ہے؟ تو انہوں نے فرمایا اس میں کوئی حرج نہیں۔ کیوں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنی تلوار کو مزین کر رکھا تھا۔ میں نے کہا آپ انہیں صدیق کہہ رہے ہیں؟ تو وہ تیزی سے مڑے اور اپنا رخ قبلہ کی طرف کر کے فرمانے لگے، ہاں میں انہیں صدیق کہتا ہوں، نام الصدیق، فمن لم یقل الصدیق فلا صدق اللہ له قولا فی الدنیا والآخرہ، اور جو انہیں صدیق نہیں کہتا اللہ تعالیٰ اس کی کسی بات کو دنیا اور آخرت میں سچا نہ کرے۔ یہ تجھے بد دعا ہے امام کی، زین العابدین کی، کہ اللہ تعالیٰ تجھے نہ دنیا میں سچا کر رہا ہے اور نہ قیامت والے دن تجھے چھتر جہنم کے چھتر پڑیں گے، اور تو کبھی بھی اہل بیت کے قریب نہیں آ سکے گا، کیونکہ تو ان کے محبوب شیخین، ان کے امام اول اور امام ثانی ابو بکر و عمر کے خلاف تیرے دل میں اتنا بغض ہے، یہ کسی حلالی کے دل میں اتنا بغض نہیں ہوتا ہے۔
اور یہ شیخ طبرسی نقل کرتے ہیں، حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں ابو بکر کی فضیلت کا منکر نہیں ہوں اور نہ عمر کی فضیلت کا انکاری ہوں، لیکن حضرت ابو بکر حضرت عمر سے زیادہ فضیلت والے تھے۔ یہ دیکھ، یہ بھی کافر ہو گئے تیرے نزدیک؟ لعنت بے شمار اللہ تعالیٰ کی جھوٹے پر اور اہل بیت اطہار کے دشمنوں پر، شیخین کے دشمنوں پر اللہ رب العزت کی اربوں کھربوں مرتبہ لعنت ہو۔ یہ شیخ ابو الحسن اربلی کشف الغمہ فی معرفت الائمہ میں لکھتے ہیں، شیخ ابو الحسن اربلی لکھتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اپنے نبی کی اولاد کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اپنے درمیان ان پر بے ادبی کی صورت میں ظلم نہ کرو، اور اپنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں بھی اللہ سے ڈرو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ اور پھر یہی ابو الحسن اربلی کشف الغمہ میں کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ، حضرت امام جعفر نے فرمایا، حضرت امام جعفر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا دو جہتوں سے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد ہوں، یعنی میری ماں ایک وسیلے سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بیٹے کی پوتی اور دوسرے بیٹے کی نواسی ہیں، میں دو جہتوں سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد ہوں۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا اے ابن رسول آپ ابو بکر و عمر کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا وہ دونوں عادل اور منصف مزاج امام ہیں، امام ہیں دونوں، اور وہ دونوں حق پر تھے اور اسی پر ان کا وصال ہوا، سو ان دونوں پر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہوگی۔ یہ شیخ شوستری لکھ رہا ہے، کچھ شرم کرو، کچھ حیا کرو۔ اور اسی طرح حضرت امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں اس شخص سے جو پوچھ رہا تیرا ستیہ ناس دنیا اور آخرت میں ان کی دوستی اختیار کر، اور اگر تمہیں کچھ خسارہ ہو تو وہ میرے ذمہ کر دینا۔ اسی طرح شیخ شریف المرتضیٰ الشافی فی الامامہ میں کہا کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، آپ کو غسل دے دیا گیا اور کفن پہنا دیا گیا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور فرمایا مجھے تمہارے درمیان روگے زمین پر اس وقت کوئی بھی اس کفن پوش یعنی جو لپٹا ہوا ہے کفن کی چادر میں، اس سے زیادہ کوئی بھی میرے نزدیک محبوب نہیں ہے کہ جس کے نامہ اعمال کے ساتھ میں اللہ سے ملاقات کرنے کی خواہش کروں۔ یعنی عمر جیسے اعمال رکے زمین پر تم میں سے کسی کے پاس نہیں، میں چاہتا ہوں کہ ایسے اعمال میرے ہوتے اور اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتا۔ یعنی اتنی محبت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور اتنا مقام آپ کے نزدیک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور فرمایا شیخ قمی نے نقل کیا کہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابو بکر میرے نزدیک یعنی رسول اللہ کے نزدیک میرے نزدیک بمنزل سماعت اور حضرت عمر میرے نزدیک بمنزل بصارت ہیں، یعنی ایک کان اور ایک ان میں سے آنکھ ہیں۔ اور پھر شیخ قمی ہی روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ممبر پر فرمایا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت میں سب سے بہتر ابو بکر ہیں اور عمر فاروق ہیں۔ اور یہی صحیح بخاری کے اندر بھی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے صاحبزادے محمد بن حنفیہ سے فرمایا میرے بیٹے رگے زمین پر نبی پاک علیہ السلام کے بعد حضرت ابو بکر صدیق سب سے افضل، اور اس کے بعد فرمایا وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے کہ کسی ماں نے امت محمدیہ میں ایسا لال جنا ہی نہیں ہے جو فضیلت کے اعتبار سے، تقوی کے اعتبار سے ابو بکر صدیق عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے بڑھ جائے۔ اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کتنا پیار ہے جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کہ آپ نے اپنی صاحبزادی سیدہ ام کلثوم بنت فاطمہ الزہرا یعنی فاطمہ الزہرا کے بطن پاک سے پیدا ہونے والی بیٹی کا نکاح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین سے فرما دیا۔ اگر تو اس بات پر مناظرہ کرنا چاہتا ہے تو میں تیار ہوں، انٹرنیشنل طور پر الحمدللہ کار مناظرہ کہ حضرت
عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ زہرا فاطمہ کے داماد ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داماد ہیں. تو بکواس کرتا ہے جنی آ گئی، فلان آ گئی، یہودنی آ گئی. تجھے کھلا چیلنج ہے، اگر تو مناظرہ کرنا چاہتا ہے، تیرے اندر ہمت ہے تو مناظرہ کر. لیکن مناظرہ کیسا ہونا چاہیے؟ مناظرہ کی طرح ہونا چاہیے جس کا تجھے علم ہی نہیں ہے، تجھے ہوا بھی نہیں لگی کہ مناظر کسے کہتے ہیں اور مناظرہ کیا ہوتا ہے. ظالم، صرف تو نے گالیاں دینا سیکھا ہوا ہے. ہم تجھے چیلنج کرتے ہیں مناظرے کا، جب چاہے تاریخ تو رکھ لے، اور مناظرہ شرائط طے کر کے ہوگا. ہم انشاءاللہ ثابت کریں گے، تیرا منہ کالا کریں گے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ داماد ہیں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور آپ داماد ہیں حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے. یہ تجھے چیلنج دے رہے ہیں کہ تو ہمارے چیلنج کو قبول کر اور کہہ کہ میں نے مناظرے کے لیے چیلنج کو قبول کیا ہے. اور دوسرے مناظرے کا چیلنج ہم کر رہے ہیں تجھے کہ تو نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شان میں جو بکواسات کی ہیں اور تمہاری کتابوں میں امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو کچھ ہے اور ائمہ اطہار اہل بیت کے بارے میں تم دشمن اسلام منہ سے نہیں کہہ رہے لیکن ثابت کر رہے ہو کہ حضرت علی بھی نعوذ باللہ کافر تھے اور باقی ائمہ اہل بیت اطہار بھی کافر تھے. لہٰذا ہم ثابت کریں گے کہ تم ان کے بارے میں یہ خیال رکھتے ہو اور الحمدللہ اہل سنت والجماعت کے وہ امام برحق ہیں. اگر مناظرہ جس وقت تو کرنا چاہتا ہے کر، میں تیری بکواسات کی روشنی میں ثابت کروں گا کہ ظالم تو حضرت علی کا دشمن ہے، حضرت علی کا گستاخ ہے، اور تیری بکواس سے ثابت ہوتا ہے کہ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافر ثابت کرنا چاہتا ہے. اس مناظرے کا جواب دے، میں انتظار کروں گا.